السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان، آپ کا ہوسٹ عزیز ٹی وی ایچ ڈی کے ساتھ، اور آج رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، آئیں دین سیکھیں۔ ہمارے ساتھ ایک معلم قاری حافظ عثمان نورانی صاحب ہیں۔ آپ ایک اعلیٰ درجے کے خطیب اور حافظ قرآن ہیں، اور آپ نئی جنریشن کے معلم بھی ہیں۔ آپ پاکستان اور پاکستان سے باہر قرآن پاک کی تعلیمات سے بھی لوگوں کو مستفیض کر رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب، ہمیں کچھ سوال ملے تھے، تو ہم آپ کا تاکہ وقت اور ناظرین کا وقت بچے، اس وجہ سے ہم ڈائریکٹلی سوالوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ روزہ کب اور کس پہ فرض ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ روزے کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ روزہ 10 شعبان المعظم کو 2 ہجری کو مسلمانوں پر فرض ہوا۔ سوال یہ ہے کہ روزہ کس پر فرض ہوا؟ روزہ تمام مسلمان جو ضروریات دین کو جانتا ہو، جو ضروریات دین کو سمجھتا ہو، عقائد اہل سنت کو، عقائد دین کو سمجھتا ہو، اس پر، اور وہ شخص جس پر نماز فرض ہے، ہر وہ عاقل بالغ شخص جس پر نماز فرض ہے، اس پر روزہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ جی اچھا حافظ صاحب، ایک ہمیں کوشچن آیا ہے کراچی سے، عبد المنان صاحب، انہوں نے ایک سوال کیا کہ روزے، کیونکہ وہ ایک مزدور ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں دن بھر مزدوری کرتا ہوں اور بہت مشکل ہوتا ہے روزہ رکھنا، تو مزدوروں کے لیے روزے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، روزہ دار، یہاں پہ یہ کنسیپٹ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ ہم مزدور ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کی میں مثال قرون اولیٰ سے آپ کو دوں گا۔ جتنے بھی صحابہ کرام وہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود، صاحب حیثیت ہونے کے باوجود بھی، بلکہ یہاں تک کہ وہ حکمران ہونے کے باوجود بھی مزدوری کرتے تھے، اور وہ مزدوری کے دوران یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن مزدوری بھی کرتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وقت کی قلت ہے، وہ سب روزہ بھی رکھتے تھے اور مزدوری بھی کرتے تھے، بہت مشقت کا کام کرتے تھے۔ لیکن یہاں پہ اب ہمارے یہاں کنسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ جی ہم نے تو مزدوری کرنی ہے سارا دن، تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزے کا مزدوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مزدور ہے اس کو چھوٹ نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، ہاں یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مالک، جو اس کا مالک ہے، جو اس سے کام لے رہا ہے، یا کوئی بھی دفتر کا مالک ہے جو اپنے ملازمین سے کام لے رہا ہے، یہ اس کی ایما پر ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے مزدوروں پر، اپنے کام والوں پر کچھ نہ کچھ تخفیف کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ حافظ صاحب، اگلا کوشچن ہمیں چکوال سے آیا ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا روزہ اور قرآن پاک بھی بندے کی شفاعت کرے گا؟ جی بالکل، روزہ اور قرآن پاک اس طرح شفاعت کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ کس طرح شفاعت کریں گے؟ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ مولا پاک سے عرض کرے گا کہ اے میرے مولا، میں نے اس بندے نے سارا دن روزہ رکھا اور نفسانی خواہشات سے میں نے اس کو روکے رکھا، لہٰذا اے میرے مولا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور دوسری طرف ہے قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اے میرے مولا، میں نے اس کو رات بھر جگائے رکھا، اور اے میرے مولا میں نے اس کو رات بھر اپنی تلاوت میں مشغول رکھا، لہٰذا اے میرے مولا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ لہٰذا اس طرح روزہ اور قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ
ان دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوشخبری کی اور بہت خوشی کی آپ نے نوید سنائی۔ اچھا حافظ صاحب، اگلا ہمیں کوشچن ملا ہے سلمہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو لوگ رمضان کے مہینے میں دکھاوا کرتے ہیں یا روزہ اور نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں اسلام دین کیا کہتا ہے؟ جو لوگ دکھاوے کے لیے روزے رکھتے ہیں یا کوئی بھی نیکی کرتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکی تو کرتے ہیں لیکن ان کی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کے منہ پر مارے گا۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نماز تو رکھی لیکن انہوں نے دکھاوے کے لیے نماز رکھی، نماز ادا کی، روزہ تو رکھا لیکن صرف دکھاوے کے لیے کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں، نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، حج اس لیے کرتے تھے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کی نیکیاں ان کے منہ پر مارتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی نیکی کو قبول نہیں فرماتا۔ اچھا حافظ صاحب، جو لوگ روزہ رکھ کے چگلی یا کچھ ایسے کام کرتے ہیں، غلط کام، دین اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں جن کا روزہ تھا، تو پیارے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم عبادت بھی کرتی ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کا روزہ نہیں ہے۔ تو وہ دونوں عورتیں کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں اور ہم عبادت بھی کر رہی ہیں، لیکن حضور آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ نہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان میں سے ایک عورت کو آگے بلایا اور فرمایا کہ تو کہہ کر۔ اس عورت نے جب کہہ کی تو اس میں خون کے لوتھڑے تھے، گوشت تھا اور بہت ساری ایسی عجیب عجیب چیزیں تھیں جو دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ پھر کریم آقا علیہ السلام، اچھا وہ عورت بڑی حیران ہوئی، متعجب ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو پھر کریم آقا علیہ السلام نے جب دوسری عورت کو طلب فرمایا، اس سے فرمایا کہ تو کہہ کر۔ اس عورت کے منہ سے بھی یہی ساری چیزیں نکلیں۔ تو وہ بڑا حیران ہوئی اور ان دونوں عورتوں نے پیارے آقا علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ تو لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم روزہ بھی رکھتی ہو اور اپنے مسلمان بھائی کی چغلی بھی کرتی ہو، تم روزہ بھی رکھتی ہو اور اپنے مسلمان بھائی کی غیبت بھی کرتی ہو، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت بھی کرتے ہیں، چغلی بھی کرتے ہیں، ان کریم آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ان لوگوں کا روزہ نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں۔ جی حافظ صاحب، میرے دماغ میں ایک اور کوشچن آیا کہ کوئی بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے تو اس بد نصیب کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد نبوی شریف میں حاضر تھے۔ حضور علیہ السلام خطبہ کے لیے تشریف لائے۔ لجپال آقا علیہ السلام نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو ہم سب حیران تھے، ہم سب کو بڑا تعجب ہوا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے معمول میں پہلے کبھی ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ پھر پیارے آقا علیہ السلام نے جب دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ ہم پھر بڑے متعجب ہوئے۔ پھر جب لجپال آقا علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا
تو پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آمین. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے کر جب تیسری سیڑھی پر بیٹھ گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا. جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہم نے آپ کے معمول میں پہلے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی جو آج دیکھی ہے. آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین. پھر جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین. پھر جب آپ نے تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو پھر آپ نے فرمایا آمین. ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین اعلیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور انہوں نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے مجھ پر درود پاک پڑھا جائے اور وہ مجھ پر جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. تو پیارے آقا علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آمین. پھر جبریل امین اعلیٰ نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آمین. لہذا معلوم ہوا کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور روزے نہ رکھ سکے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش نہ کروا سکے، عبادت نہ کر سکے، بندگی نہ کر سکے، تو اس کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے گا. مطلب اس کے لیے نہ دنیا میں کوئی کامیابی ہے، نہ آخرت میں وہ کامیابی حاصل کر سکے گا. چلیں، بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، ہمارے سارے سوالوں کے جواب دیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل اسی ٹائم ہم آپ سے مزید سوال جو بھی کمنٹس میں لوگ کریں گے یا ہمیں ای میل کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ ان کا جواب دیجیے گا، اور تاکہ لوگ سنیں اور دین سیکھیں. اللہ حافظ.